الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين الذي من لا نبي بعده وسلام على عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت، اور سلام ہو آپ کے تمام اتباع کرنے والوں پر۔ گزشتہ اتوار کو میں نے آپ کے سامنے ادعو الی سبیل ربک کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے دعوت ہمارے اپنے نفس کو ہمیں دینی ہے اللہ کی طرف، ہم نے اس پر غور کیا۔ پھر دعوت الی اللہ میں سب سے بڑا اہم تقاضا ہے حکمت کو اختیار کرنا۔ حکمت کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ حکمت اصل میں دانشمندی کو کہا جاتا ہے، دانائی بردباری کو کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے اچھی مثال، سب سے بہترین مثال تمام دانشمندوں میں سب سے بڑے دانشمند ہمارے سردار خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی تدبیریں، آپ کے طریقہ کار سے بہتر حکمت کا طریقہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حکمت سے اصل مراد ہوگا رسول اللہ کی سنتیں، تو اس کے ساتھ ہی ہم کو دعوت دین کا کام انجام دینا ہے۔ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس کی موافقت میں ہم کو کام کرنا ہے، اور سب سے پہلا مدعو ہمارا اپنا نفس ہو، پھر اس کے بعد ہمارے عزیز و اقارب، لوگ، رشتہ دار، دوست احباب، پھر معاشرے کے عام لوگ جن تک ہم پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں میں حکمت کے بعد جو ذکر اللہ نے فرمایا موعظۃ الحسنہ، تو گزشتہ کے درس میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آج آپ کو موعظہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ موعظہ کیا ہے۔ بہترین نصیحت، سب سے بہترین نصیحت جس سے دل کانپ اٹھے، جسم لرز جائیں، لوگ پگھل پڑیں، وہ نصیحت کس کی ہو سکتی ہے؟ جس میں وہ اثر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اے انسانوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین موعظت آ گئی ہے۔ موعظہ، بہترین نصیحت نامہ، قرآن کی شکل میں۔ قرآن مجید سے بہتر نصیحت نامہ پورے دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ مؤثر نصیحت کسی اور کی نصیحت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ موعظۃ الحسنہ، سب سے بڑی چیز موعظۃ الحسنہ میں وہ خود قرآن ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بے شمار نصیحتیں ہیں
جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں، روحیں ہماری روح لرز جاتی ہے، جسم اللہ کی طرف جھک پڑتے ہیں، تو وہ زبان محمد سے ادا ہونے والی چند نصیحتیں ہیں جو آپ نے فرمائی۔ یوں تو ہمارے لیے یہ دو کافی ہیں، اسی میں حکمت بھی ہے، اسی میں نصیحت بھی ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ آپ سے کہا حکمت سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے، تو موعظہ سے بھی مراد یہی ہے قرآن و سنت، تو اس میں ہر چیز جمع کر دی گئی ہے۔ ہاں اب اس کے ماسوا اگر کسی کے پاس صلاحیت ہے تو اسی کی روشنی میں اگر کوئی دانشمند ہے، بردبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایموشنل آدمی بھی ہے، جذباتی ہے، اور نصیحت کرنا چاہتا اپنے لوگوں کو، اس میں ایک قسم کی تڑپ ہے، حساسیت ہے، لوگوں کا احساس ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لیں، جنت کے مستحق اپنے آپ کو بنا سکیں، تو یہ جذبہ لیے ہوئے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو کچھ نصیحتیں کرتا رہتا ہے، تو اس ناصح کو، اس نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی قرآن جیسی موعظہ کی روشنی میں اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کی روشنی میں وہ کام انجام دے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو میری، یا اور کچھ اور کھول سکتے ہیں اس کو؟ لوگوں نے کیا کر لیا، اپنے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، اچھائی اور برائی کو جو ہم نے سمجھ لیا، ہم نے اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ سک رہے ہیں آپ حبیب بھائی؟ سمجھ سک رہے ہیں میری بات آپ؟ عموماً بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں جو لوگ ہیں جو اس راہ میں نکلے ہیں دعوت اللہ کے کام انجام دینے کی خاطر اور اصلاح کے کام کی غرض سے، ناصحین کی شکل کے ساتھ ناصحین بن کر کے نکلے ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم لوگوں نے جن چیزوں کو معروف سمجھ لیا ہے ہماری عقلوں سے، وہی معروف ہے، اور جن کو ہم نے اپنی عقلوں سے منکر سمجھ لیا وہی منکر ہے۔ سمجھے میری بات؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ معروف وہی ہے جس کو اللہ نے اور رسول اللہ نے معروف قرار دیا، منکر وہی ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول اللہ نے منکر قرار دیا۔ میرا اور آپ کا مزاج پہلے وہ تمام نصیحتوں کو ہم قبول کر لیں، اپنے مزاج کو اس پر ڈھال لیں، ان نصیحتوں پر، اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوئی نصیحتوں پر خود اپنے وجود کو، اپنے نفس کو ہم لے آئیں۔ جب ہمارا نفس اللہ کی نصیحتوں کا فرمانبردار بن جائے، رسول اللہ کی نصیحتوں کا اور اس کی حکمتوں کا عادی بن جائے، اس کا فرمانبردار بن جائے رسول اللہ کی نصیحتوں کا، تب کیا ہوگا؟ جب ہمارا مزاج بن گیا ہے، اللہ اس کے رسول کے موافقت کا مزاج بن گیا ہے، تب جو نصیحتیں بھی آپ کی زبان سے نکلے گی وہ انشاءاللہ جانب ہوگی اللہ اس کے رسول کی نصیحتوں کی طرف ہوگی، اسی کے طرز پر ہوگی، اسی کے قریب ہوگی۔ ہم ہی اگر نہ سمجھ پائے ہوں تو ہم معاشرے سے متاثر ہو کر کے، اپنے معاشرے سے متاثر ہو کر کے جس کو صحیح اور غلط سمجھ لیے ہوں گے، ہم اسی کو صحیح اور غلط کو نافذ بھی کرتے جائیں گے لوگوں کے اوپر۔ وہ ایک قسم کی گمراہی ہوگی، وہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہوگی، مگر ہم اس کو گمراہی نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہماری عقل نے اس کو صحیح سمجھ لیا تو ہم اس کو صحیح سمجھتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک وبال ہوگا ہمارے اوپر، سمجھے بیٹے؟ نوجوانوں کے لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں، اسی طرف ہم کو غور کرنا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ہمارا مزاج پہلے تو کیا اللہ کی نازل کردہ نصیحتوں کے موافقت والا بن چکا ہے،
کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پر اپنے نفس کو ڈھال چکے ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر اسی کی روشنی میں آگے ہم کو کام بھی انجام دینے ہیں، ورنہ بہت سارے مغالطے ہیں، یاد رکھیے۔ دیکھیے، ایک صاحب ولایت سے آتے ہیں، سرزمین حجاز سے آتے ہیں، میرے جاننے والوں میں ہیں، بلکہ میرے رشتہ داروں میں ہیں، بڑی داڑھی ہے حضرت کی، نمازی ہے، اچھے بھلے آدمی ہے، اور ایسے ہی گفتگو چل پڑی تو گفتگو میں کہنے لگے کہ دیکھو، عرب میں متووں کا راج تھا، اچھا ہوا وہ راج ختم کر دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں عرب میں متووں کی بہت چلتی تھی، ان کا راج پاٹ تھا، ایک معنوں میں وہ تنزیہ بول رہے ہیں کہ ان کا راج تھا، اچھا ہوا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا نظریہ کیا ہے کہ وہ متوے لوگوں پر سختی کرتے تھے، انہوں نے جو صحیح سمجھ لیا، انہوں نے جو سمجھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انسان کی عقل کسی چیز کو صحیح سمجھ لیتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہو، وہ گمراہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے وہ ٹھوکر کھائے ہیں حضرت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ختم ہو گیا، وہ متوے بہت سختی کرتے تھے، عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا تھا، عورتیں پردہ نہ کرتی تو ان پر سختی کی جاتی تھی، اور نمازی نماز کو نہ جاتے تو سختی برتی جاتی تھی، رمضان کے اندر روزے نہیں رکھے ہوئے ہیں، باہر کھا رہے پیتے دکھائی دیے تو ان کو پنش کیا جاتا تھا۔ تو یہ تو زیادتی ہے بھائی، ان کی عقل دیکھیے، یہ تو زیادتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہے یہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کس طرح زیادتی ہے، ذرا آپ مجھے بتائیے، ذرا ایکسپلین کیجئے، تاکہ میں تو تھمس اپ ہوں صاحب۔ چلیے، آپ شیکسپیئر کو بھی پڑھ چکے ہوں گے، جیسے ہمارے اسد بھائی بول رہے تھے کل پارلیمنٹ میں کچھ دن پہلے، ہمارے ایم پی صاحب بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے آدمی ہے بیچارے، اللہ ان سے اور اچھے کام لے۔ تو میرے بھی منہ سے وہی بات اب نکل گئی اتفاق سے، وہ بھی بول رہے تھے جب ان کو چپ کیا جا رہا تھا پارلیمنٹ میں۔ چپ کون کراتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ ٹوکتا کون ہے معلوم ہے نا؟ وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صاحب بول رہے تھے، ہاؤ بھائی میں نہیں جانتا، میں تھمس اپ ہوں، اور آپ جو ہے شیکسپیئر کو پڑھ لیے، سو ہے آپ بہت بڑے صاحب، مگر میری بات سن لو بول کے انہوں جو بولے تھے۔ تو وہ میرے منہ سے بھی نکل گیا۔ بھائی آپ، میں ان کو پوچھا بھائی آپ ایکسپلین تو کرو کیا سمجھے۔ تو حضرت دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بالکل ہدایت یافتہ ہوں، میں راہ راست پر ہوں، اور اب تک جو ہوتا ہوا آیا ہے وہ سب غلط تھا، سب گمراہی پر تھے لوگ، اب جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے اب جو نیا قانون آ رہا ہے، نئے آرڈیننس آ رہے ہیں، نئی ہوائیں چل رہی ہے، نئے قوانین آ رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور اب تک جو متوے تھے وہ زیادتی کر رہے ہیں ان کی نگاہ میں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں تو دلیل بھی میرے پاس ہے۔ تو دلیل کیا پیش کر رہے ہیں حضرت؟ قرآن مجید میں ہے لا اکراہ فی الدین۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین قرآن مقدس میں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور یہ جو اب تک ہو رہا تھا جبر ہو رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تو کوڑے مار رہے ہیں اس کو، روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو لے جا کے بند کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آدمی اپنے مرضی کا مالک ہے، جس کو پڑھنا ہے پڑھے، جس کو نہیں پڑھنا نہیں پڑھے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس کو 1400 برسوں کے بعد انہوں نے اب سمجھنا شروع کیا ہے، اور اب تک کے سب لوگ تھے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو آدمی جب خود سمجھ لیتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بھائی صاحب اپنے آپ کو نام دے رہے ہیں کہ میں سلفی ہوں، اور یہی ہمارا منہج سلف ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں،
سب صحیح ہو رہا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، یعنی اب تک جو ہوا وہ گمراہی تھی ان کی نزدیک، اب یہ جو ہے وہ راہ راست پر ہے. اور یہ دلیل جو فٹ کر رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، وہ کہہ کر کے یہ بات کو فٹ کر رہے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اب ایک سوال یہ ہے کیا واقعی صحیح ہے حضرت؟ یہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے قرآن مجید کی، دلیل سے بات کر رہے ہیں، یہ لا اکراہ فی الدین قرآن پیش کر رہے ہیں، دین میں جبر نہیں ہے. یہ اپنی جگہ درست ہے کیا صاحب؟ یہ جی نہیں. اب بتاتا ہوں آپ کو میں، یہ لا اکراہ فی الدین کا جو حکم ہے وہ کہاں کا ہے اور یہ کہاں لا کے فٹ کر دی ہے. میرے استاد محترم شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی کبھار اپنے خطبے کے دوران اگر اس طرح کی حرکت کوئی کرتا، کوئی اور معنی اور مطلب ہو اور اس کو بگاڑ کے کہیں اور فٹ کر دیتا، کسی دوسرے معنی اور مطلب کو اس سے نکالتا، اس سے کوئی دوسرا معنی مطلب نکالتا جو اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، تو وہ حالانکہ بہت سنجیدہ آدمی تھے لیکن کبھی کبھار آدمی ہے تو کچھ بات کرنی ہی پڑتی ہے، تو وہ بولتے تھے مزاحی انداز میں، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. یعنی ایکٹر ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، گھٹنے پہ مار لگ گیا کسی کے ذریعے سے، دھکا مکی میں یا ایکسیڈنٹ میں گھٹنے پہ مار لگا، تو اب جھوٹا ایکٹر کیا کر رہا ہے، کذاب، آنکھ پکڑ لیا، مار یہاں لگا بیچارے کو، یا تو لگا ہی نہیں سامنے والے نے، یہاں تو چھوا بھی نہیں تھا آنکھ کو، مگر اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے ایکٹر، تو بولے مار ہے گھٹنے پر اور پھوٹے آنکھ، اور لگایا آنکھ پھوٹی، زیادہ کچھ ٹھائٹنا ہے اب سامنے والے سے. عموماً آپ سڑکوں پہ یہ اس طرح کے مکاروں کو دیکھتے ہوں گے، آپ چلتے پھرتے اگر کہیں دھکا لگ گیا، لگا کہیں اور بتاتے کہیں، بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں اب اس کے بعد. تو اس طرح سے میرے استاد کہا کرتے تھے مارے گھٹنا، مار گھٹنے پہ لگا ہے اور آنکھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، دھوکے باز ہے، مکار ہے. تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے، بات کہیں اور کی ہوتی ہے اور کہیں اور فٹ کر دیتے ہیں. لا اکراہ فی الدین یہ ان لوگوں کے اوپر حکم چسپاں ہوتا ہے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، وہ توحید پر نہیں آئے، اسلام کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ کی رسالت کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اللہ اپنے آپ قادر مطلق ہے، معبود برحق ہے، تمام صفتوں کے ساتھ اپنی، وہی معبود برحق ہے. اور یہ آیت کریمہ کس آیت کے بعد ہے جانتے ہیں نا؟ اللہ نے جس میں اپنا تعارف پیش کیا آیت الکرسی میں، اس کے بعد ہے یہ. تو اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو فرما چکے ہیں کہ اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. سارا ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے، اس کی جاگیریں، جو کچھ ان کے بیچ ہے، سب اسی کے لیے ہے. اور کس کی مجال ہے اس کے جناب میں لب کشائی کرے سفارش کے لیے؟ جس کو وہ اجازت دے وہ کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے تمہارے آگے اور پیچھے کھلے چھپے کو، وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، وہ سب کچھ معلوم ہے اس کو. کوئی شے اس کے علم میں احاطہ نہیں کر سکتی ہے. وہ جس کو جتنا دینا چاہتا اپنے علم سے عطا کرتا ہے. اس کی کرسی کی وسعت ساتوں آسمان زمین کو گھیر کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس سارے سنسار کا تحفظ کرتے ہوئے تھکنے والا نہیں ہے، اس کو تھکاتا نہیں ہے کام. وہ بہت ہی بلندی والا، بہت عظمتوں والا ہے. یہ ساری تفصیل اپنے بارے میں اپنا انٹروڈکشن بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے لا اکراہ فی الدین، پکڑ دھکڑ کے جبرن میرے سامنے کسی کو جھکاؤ مت. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو جو اسلام قبول نہیں کرا ہوا ہے، دامن اسلام میں نہیں آیا، اس پر کوئی جبر مت کرو، چھوڑو. لیکن جو آ چکا ہے،
اسلام قبول کر چکا ہے، اللہ کو مان چکا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ پھر قانون کیا ہے اس کے لیے؟ اب اس کے اوپر فرائض ہے. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات سے اگر آپ سمجھ لیتے تو بہت آسان ہو جاتا آپ کے لیے. شاید آپ منہج سلف کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی پا لیتے. جو آپ بول رہے ہیں سلفی منہج ہمارا یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، نماز کے لیے جبر مت کرو، جی پردے کے لیے عورتوں کو مت پابندی لگاؤ ان کے اوپر، آپ یہ معنی نکال رہے ہیں اس کا. تو کاش آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں. ہم تو یہی بولیں گے اللہ سمجھ دے آپ کو، آپ کے یہ کھوپڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ دماغ کو صلاحیت والا بنا دے، یہ گوبر جو بھرا ہوا آپ کے اندر اللہ نکال دے. یہی بول سکتے ہیں، اور کیا بول سکتے ہیں؟ تو جو اسلام قبول کر کے آ چکا ہے اس پر پابندیاں ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گی. الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. وجنت للکافرین، اور کافروں کے لیے جنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے، صحیح حدیث ہے مستند. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ مومنوں کے لیے یہ قید خانہ ہے جو ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے، نہیں مانتے، اللہ کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے، دنیا ہی جنت ہے، آزاد ہے وہ. ان پر کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ان پر کوئی کسی قسم کا جبر نہیں. جاؤ آزاد پھرو، جنت یہی تمہارے لیے. جہاں منہ مارنا ہے منہ مارو، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پابندی نہیں، جاؤ. لیکن یہ ساری پابندیاں کس پر عائد ہے؟ مومنوں پر عائد ہے. مومن ایمان لا چکا ہے تو اب وہ جو ہے پابندیوں کے دائرے میں رہے گا. اب اس کو اختیار نہیں ہے، وہ سود نہیں کھا سکتا ہے، وہ رشوت نہیں کھا سکتا ہے، وہ شراب نہیں پی سکتا ہے. اب وہ شراب پیے گا تو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے اوپر حد جاری ہوگی. اب اگر وہ زنا کرے گا تو زنا کی حد جاری ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز کو نہیں جائے گا تو اس کو نماز پڑھایا جائے گا، وقت قاضی وقت اس کے اوپر سزا مسلط کرے گا، پنش کرے گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ اگرچہ کہ سزاؤں میں اختلاف اپنی جگہ ہے فقہی اعتبار سے. مسلک حنفی کی سزا کچھ اور ہوگی، امام شافعی کی سزا کچھ اور، وہ الگ چیز ہے. لیکن سزا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کی ہے وہ تو اسی لیے تو ائمہ کرام اس کو نافذ کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ زکوٰۃ نہیں دے گا سزا دی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا یہ 1400 برس کے بعد کا متوا ہو گیا داڑھی والا، یہ بول رہا ہے منہج سلف میرا یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا جبر نہیں، آزاد ہے. تو ابو بکر صدیق تم سے کم عقل والے تھے رے بھائی، ان کو عقل ہی نہیں تھی، یہ نہیں سمجھ پائے تھے لا اکراہ فی الدین کو. ابو بکر صدیق تو مانین زکوٰۃ کو بول رہے کہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے. زکوٰۃ نہیں دینے کا جب اعلان کرے لوگ رسول اللہ کی وفات کے بعد، تو صدیق اکبر کھڑے ہو کر کے فرماتے، خلیفہ وقت تھے وہ، امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے، اور کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا رسول اللہ کے اس خلیفہ نے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے زکوٰۃ دینے سے تو ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، مسلمان کے خلاف. کافر جہاں زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے خلاف جہاد نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ نہیں، اس سے تو سروس ٹیکس لے رہے ہیں نا، اس کے پروٹیکشن دینے کے لیے، اس کو جو فوج کی سروس دے رہے ہیں، اس کا پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کے عوض میں جو اس پر لاگو ہوتا ہے جزیہ، وہ ٹیکس وہ تو دے رہا ہے بیچارہ، تو اس کو پورا پروٹیکشن دے دیں گے، آزاد ہے وہ، لا اکراہ فی الدین، اس پر کوئی جبر نہیں ہے. لیکن وہ اگر مسلمان بن گیا ہے تو اب اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، جو سسٹم ہے، نظام ہے اسلام کا. اگر اب وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو پنش کیا جائے گا، تلوار اٹھائی جائے گی اس کے خلاف. یہ ابو بکر صدیق نے امپلیمنٹ کیا، اور یہ حضرت کرے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے بھائی، آزاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جس کو آپ سمجھ لیں بہتر، وہ بہتر ہو، وہ صحیح ہو، ضروری نہیں ہے. جس کو آپ غلط سمجھ لیں وہ غلط ہو، ضروری نہیں ہے. معروف اور منکر وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے قرار دیا ہو.
سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو موعظۃ الحسنہ جو ہے سب سے بہترین نصیحت نامہ، وہ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ اس موعظہ سے بہتر موعظہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو نام بڑے بڑے دے لیے فرقوں میں بٹ کر کے، کوئی اپنے آپ کو اہل سنہ کہہ لیا، کوئی آپ کو اسلامی کی طرف جماعت اسلامی کہہ کر کے اسلامی جماعت کی طرف منسوب کر لیا، اسلام کے نام سے اسلام کی طرف منسوب کر لیا اپنے آپ کو، اپنے فرقے کو۔ کسی نے تبلیغ کے نام پر اپنے فرقے کو، اپنے ٹولے کو منسوب کر لیا کہ ہم تو تبلیغی بھائی لوگ ہیں، کوئی کچھ ہو گیا۔ لیکن میرے بھائی، ان سب سے آپ کو اوپر اٹھنا پڑے گا، آپ کو سچے غلام، پیور غلام بننا پڑے گا، اصل خادم بننا پڑے گا، اللہ کے پورے مکمل اللہ کے غلام، رسول اللہ کے خادم بن کے کام کرنا پڑے گا۔ آپ کی نسبتیں اپنے ٹولوں سے ہٹا کر کے آپ کو پیور اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کرنی پڑے گی، ورنہ یہی جھانسے میں پڑے رہیں گے آپ۔ ہم سلفی، ہم اہل سنت، ہم فلاں، ہم چلا، آپ نہ وہ رہیں گے نہ یہ رہیں گے۔ آپ کو وہی مزاج اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو مزاج رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو سکھایا اور دیا، وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں آپ لوگوں کو؟ یہ باتیں تو ایسی ہیں میرے بھائی، یہ باتیں کرنے والا اکیلا پڑتا جا رہا ہے، وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہزاروں برس پہلے اللہ کے خلیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہزاروں برس پہلے زمین کی پشت پر وہ بھی اکیلے پڑے ہوئے تھے، خلیل الرحمن۔ انہ کان امۃ واحدہ کہا اللہ نے ان کے بارے میں۔ میرا خلیل تو اکیلا ہی ایک جماعت تھا، انہ کان امۃ واحدہ، اللہ نے امت واحدہ ان کو اکیلے کو امت قرار دیا، ایک امت تھا وہ اکیلا ہی۔ اللہ کے پاس جماعتوں کی، جتھوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے قلوب دیکھتا ہے، ان کی چاہتیں دیکھتا ہے، ان کے احساسات، ان کے جذبات دیکھتا ہے۔ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے سے دور مت کر، کسی اور کے حوالے مت کر، اور نہ خود ہمارے اپنے نفس کے حوالے کر۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، کوئی آپ کو گزشتہ بھی بار بار ذکر کر رہا ہوں، ہماری دعائیں وہی جو ہمارے آقا نے کی ہے اور ہم کو سکھائی ہے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی میرے نفس کے حوالے مجھے مت کر دینا میرے رب۔ نہ نفس کے حوالے کر، نہ کسی کے حوالے کر، اپنا خادم، اپنا غلام، اپنا عبد بنا کر کے زندہ رکھ، اسی پر موت دے۔ لوگ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اس کی فکر زیادہ مجھے نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا رب سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے، ہم اس کے سامنے سجدے کریں گے، اس سے التجائیں کریں گے، گڑگڑائیں گے، آہوزاریاں کریں گے، اور اس سے یہی مانگیں گے کہ اللہ تیری توفیق، بس وہ ہمارے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ذہن لوگوں کے ہے، یہ جو اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اب بتائیے کیا یہ حضرت صحیح ہے؟ صحیح جا رہے ہیں؟ یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو کلیئر ہو گیا نا کتنی بڑی گمراہی ہے جو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ یہ ابو بکر سے بھی آگے نکل رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ سے آگے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے زنا کی تو اس پر حد جاری کی ہے۔ سمجھ میں آ جائے پھر کو؟ تو یہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین میں یقیناً جبر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا ہے، ان کو جبراً دین قبول نہیں کروایا جائے گا ان سے۔ لیکن جو دین کو قبول کر چکے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں، وہ آئیے جی، تو وہ تو پھر زبردستی
اللہ کے احکام وہ جو مان چکے ہیں، جنت کا مطالبہ اللہ سے کر رہے ہیں، تو وہ تو فری میں نہیں آئے گی نا آپ کو. وہاں تو صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ وہ عمل کرنا پڑے گا جو عمل کی تاکید آپ کو کی جا رہی ہے. جو آپ پر فرائض عائد کیے جا رہے ہیں وہ اس کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی، نہیں کرنی پڑے گی. دنیا کا سسٹم ہوتا ہے صاحب، ایک ملک آپ بناتے ہیں تو وہاں کے قوانین بناتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر پنش کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں کیا؟ اگر میں انڈین ہوں اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہوں تو سزا دی جاتی کہ نہیں جاتی؟ مجھے چھوڑ دیا جائے گا. اگر میں انڈین ہوں نا بھائی، میں ہندوستانی ہوں، میں بھارتی ہوں، اگر میں اپنے سنویدھان کے خلاف میں کچھ کام کروں گا تو سزا ملے گی نا، ملنی بھی چاہیے. ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، اگر آپ اس کو توڑو گے تو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ آپ ملک کے باشندے ہیں، آپ کو ملک کی بات، ملک کے حکومت کی بات، ملک کے قانون کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. تو آپ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. آپ کہہ رہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، چھوڑ دو آزاد، کچھ بھی کریں گے، تو یہ تو نہیں چلنے والا ہے. تو خیر، یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. تو یہاں جو موعظہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، عمل کروانے کے لیے جو حکمت اور جو موعظت ہے، وہ حکمت رسول اللہ کی بتائی ہوئی حکمت ہے، وہ موعظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی موعظت ہے، جو قرآن کی شکل میں اور رسول اللہ کی سنتوں کی شکل میں ہے. اس کو ایڈاپٹ کر کے آپ کو اسی کی روشنی میں آپ کو اپنا مزاج ڈھالنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹے آپ کو یہ بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے نا سب کچھ؟ یہ ہے. اب تیسری چیز جو ہے، اور یہ موعظۃ الحسنہ میں آپ دیکھیں گے قرآن مقدس سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والا اثر انداز بیان آپ کو کہیں اور ملے گا کیا؟ مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. جی میں یہ دیکھ رہا ہوں، بڑی بڑی جماعتوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو موعظۃ الحسنہ کے نام پر قرآن مقدس کو تو چھوتے بھی نہیں ہمارے دوست. قرآن مجید تابدانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، کانچوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں، لاک پڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید ہی نہیں ہے. اور ممبروں پر، محرابوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں خود کے اپنے اپنے بزرگوں کی، خود اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں ہم نے رکھ لی. کہیں ایک جوتے کے نشان والی نالائن کی کتاب ہے فیضان سنہ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، معاف کیجئے گا، نام بہت سارے الگ الگ جب جتھوں میں آپ بڑھ گئے ہیں، فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، تو ہر ایک فرقے کا ایک مارک ہے، ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے ہر ایک کے اپنے فرقے کا، ہے نا بھائی؟ تو کسی کے پاس اعمال کے نام پر کوئی کتاب ہے، کوئی فضائل اعمال، فلاں نصاب کے نام پر کوئی فضائل نصاب، مرل بہت سارے اپنے اپنے فرقوں کے اعتبار سے لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں رکھ لی ہیں. اور نہیں رکھی گئی تو رب اعلیٰ و عظیم کی عظیم کتاب جو موعظہ ہے اللہ کی طرف سے اتری، وہ موعظہ کو پس پوچھ ڈال دیا گیا. یہ نہیں ہو رہا ہے تو میرا گریبان پکڑنا بھائی، میں خود بتاتا ہوں آپ کو لے جا کے. یہی ہو رہا ہے. اور نماز کے بعد اٹھ کے بولا جاتا ہے بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، دین کی بات ہوگی. اور جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی قرآن مقدس کا درس نہیں ہوگا، باتیں ہوں گی تو اس میں یہ بولا جائے گا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے. جی یہی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. اس میں قصے اور کہانیاں بیان کیے جا رہے ہیں. اب نصیحت کے نام پر نصیحت نامے کیا ہے؟ ان کے خود کے کہانیاں نصیحت نامے بن گئے ان کے. اب لوگوں کو سنا رہے قصے اور کہانیاں.
حکایتوں کے نام پر بزرگان دین کی حکایتیں، ان کی حکایتوں کے نام پر واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ عجیب عجیب حکایتیں صاحب سمجھ کے باہر ہے. آپ کے میرے سمجھ میں تو پڑھ لے نہیں پڑتے وہ حکایتیں ان کی. اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن تحقیق کرنے کی دعوت دوں گا. میں آپ لوگوں سے کہوں گا اللہ کے واسطے ذرا ان کے حکایتوں کی ذرا تحقیق بھی کر لیا کریں. کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں. قبر میں سے مردہ بات کرتا ہے، حضرت جی قبر میں سے نکل کے آ جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ نکال کے. جی وہ بہت کچھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. نصیحتیں ہو رہی ہیں، نصیحتیں. پانی کے اوپر چلتے ہیں، مرید پانی میں ڈوب جاتا ہے، پھر مرید کو کہا جاتا ہے تو یا اللہ بول کے کہاں چل سکتا ہے بابا، تو یا جنید بول. تو جب بیچارہ اللہ کے نام سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، یا اللہ بولتا ہے تو ڈوب رہا ہے. تو اس کو یا جنید بولنا سکھاتے. جب یا جنید بولتا ہے تو چلتا ہے پانی کے اوپر. پانی کے اوپر چلنے کی صلاحیت اللہ نے آدم کے بیٹے کو تو نہیں دی. ہاں البتہ جناتوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیاطین کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتے ہیں. شیطان کیا کرتے ہیں؟ اپنا تخت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ، تو وہ پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے سمندروں میں، اور وہاں میٹنگ ہوتی ہے اس کی. تو پانی کے اوپر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، یہ تو شیطانوں کی صفت ہو سکتی ہے. یہ آدم کا بیٹا تو ڈوب جائے گا پانی میں. اب اللہ کا معجزہ ہو جائے تو موسیٰ تو اب پیدا ہونے والے نہیں ہیں، اور آپ میں ہم میں سے کوئی موسیٰ نہیں ہے جو پانی کو لاسا مار کے چیر کے چلے جائے. موسیٰ نے بھی پانی کے اوپر چلنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے. قرآن نے موسیٰ کے بارے میں بھی خبر دی تو پانی کے اوپر چل کے گیا موسیٰ لشکر کو لے کے، یہ نہیں بولا اللہ نے، بلکہ یہ فرمایا کہ عصا لے پانی کے اوپر مار، تو پانی پھٹ کے راستہ دیا جانے کے لیے. پانی کے اوپر موسیٰ بھی لشکر کو چل کے نہیں گئے تھے، لیکن یہاں جنید بغدادی پانی کے اوپر چل کے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ قرآن نے اپنے نبی کا بڑا معجزہ بیان کیا، ایک بہت بڑے نبی کا، نبی اللہ کا، کلیم اللہ موسیٰ جیسی عظیم شخصیت کا معجزے کو اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو حکم دیا اپنا عصا پانی پہ مار تو راستہ بنا دے گا پانی تیرے لیے. دو طرف پانی پھیل کے ہٹ گیا اور راستہ بنا کر کے دیا ہے، تب وہ چل کے گئے ہیں. اللہ نے پانی کے اوپر چلنے والا معجزے سے ان کو دور ہی رکھا ہے، کیونکہ کہیں آدم جنات کے برابر، جنات آدم کے برابر نہ، شاید، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کی مشیت اللہ خوب جانتی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا نبی اللہ بھی پانی کے اوپر چلنے کا دعویٰ نہیں ہے، اور یہاں جو ہے حضرت پانی کے اوپر چلتے ہیں. اور مرید ڈوب رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ تو بھی میرے جیسا ہو جا، میرا نام لے تو بھی چلے گا، اللہ اللہ بولے گا تو ڈوبے گا. ہاں یہ دین ہے بھائی. اور یہ لوگ موعظہ بتائیں گے، نصیحتیں کریں گے آپ کو. کچھ پڑھ رہی ہے نوجوانوں تمہارے؟ یہ گمراہیاں ہیں، بدترین گمراہیاں ہیں. توحید انبیاء کی سکھائی ہوئی، خصوصاً محمد رسول اللہ کی سکھائی ہوئی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک اینٹی اسلام انہوں نے ایک دین کھڑا کر لیا ہے ان سبوں نے مل کر کے. صوفیزم کے نام پر، تصوف کے نام پر، اپنے اپنے مسلکوں کے نام پر انہوں نے جو دین کھڑا کیا اور جس کو اسلام کہہ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کے ماسوا اینٹی اسلام ایک دوسرا طریقہ انہوں نے کھڑا کیا ہے. اس کے اپوزٹ، اسلام کو اپوز کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ انہوں نے بنا لیا. انبیاء کے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر اس کے لیے بڑی
خوبصورت اصطلاحات ایجاد کی گئی. کہیں لوگ انبیاء کے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے اور تقابل کریں گے ان کے اور انبیاء کے دین کا، تو اس کو دھوکہ دے کے مکاروں نے اس کو فریب دینے کے لیے خوبصورت اصطلاحات کا ایجاد کیا. وہ لعین جو پرانا بوڑھا ہے نا، جو ہمارے باپ آدم سے حسد کر کے اترا ہے نیچے، ان کا گرو نہیں ہے، انہیں سکھاتے رہتا ہے یہ سب نئے نئے طریقے، سارے حربے اس کے ہیں، وہ سکھاتا رہتا ہے. تو ان کو سکھا دیا اس نے کہا کہ دیکھو، ایک ہے طریقت، شریعت، معرفت، ایسے جھانسے ہیں اس کے. یہ طریقت، شریعت، معرفت کے جھانسے میں ڈالا آپ کو. انبیاء کا دین شریعت پر ہے، اور ہمارا تصوف کا جو اولیاء کا دین ہے، ہمارے بزرگان دین کا جو اللہ والوں کا دین ہے، مقربین الہی کا جو دین ہے، وہ معرفت پر مبنی ہے. سمجھے بات؟ تو گویا کہ انبیاء کو معرفت نہیں تھی، ان کو معرفت ہے. انبیاء صرف شریعت تک ہی محدود تھے. سوالات انبیاء پورے کے پورے صرف شریعت تک محدود تھے. معرفت پر یہ حضرات پہنچ گئے ہیں جو انبیاء سے آگے نکل گئے ہیں. اور یہ پھر ان کو جھانسے دیے بھی جاتے ہیں ایسے. دیکھو قرآن، پھر میں نے جیسا کہا نا، یہ بھی قرآن لے کے گمراہ ہو رہا تھا. ابھی میں جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھوڑی دیر پہلے، لا اکراہ فی الدین والا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سلفی ہوں، منہج سلف کی بات کر رہا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس کے جیسے اگر بہت سارے ہوں تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور پتہ نہیں کون لوگ سکھا رہے ہیں ان کو. یہ کہیں سے سیکھے پڑے ہوئے آتے ہیں نا، کچھ ہے ٹولے جو ان کو تیار کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ ایجنٹس ہیں کچھ لوگ. ظاہر بات ہے بھائی، جہاں یہ سب کیا جا رہا ہوگا، جہاں یہ تبدیلیاں لائی جا رہی ہوں گی کہ وہ پرانے جو صحابہ کے طریقہ کار، پردہ کر رہے تو پابندی عورتوں کے اوپر لگائی جائے، اگر روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر کوڑے مارے جائے، اگر نماز کو نہیں جا رہا ہے تو سختی کر کے نماز پڑھایا جائے. اب وہ بدلنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، تو تیار کریں گے نا اپنے ایجنٹوں کو کہ اس کا معنی مطلب بدل کے بیان کرو، ایسا نہیں ہے وہ ایسا ہے. لا اکراہ فی الدین قرآن میں بولا جائے گا نا بھائی. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ کو میں بہت کھل کے بات کرتا ہوں. تو یہ وہیں سے سیکھے پڑے آتے ہیں. جیسے وہ گمراہ ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں، قرآن کو پیش کرتے ہیں. دیکھو کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا کہ راستہ پکڑو، کنارے سے نکلو دریا کے، ایک بندہ ہمارا ملے گا، اس بندے سے ملاقات کرو، ان کی صحبت تم کو اختیار کرنی ہے. کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم کو لے کر کے توشہ ٹکڑا لے کر کے نکل گئے دریا کے کنارے سے. ملاقات ہوئی خضر سے. قرآن میں تو خضر نام پیش نہیں کیا، انہوں نے نام لا لیا خضر. ہو سکتا ہے کچھ روایتوں میں نام خضر ہے تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ان کا نام خضر تھا نہیں تھا تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں تھا تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہونے دو. اللہ نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، صرف اللہ نے کہا ہمارے ایک بندے سے ملیں گے آپ. اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، نام تو انہوں نے لایا ہے، ہم اس پر بھی اعتراض نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کہا جاتا ہے، جو جس طرح مکاری اور عیاری کے ساتھ جو بدلا گیا سب کچھ، بات اس پر کرنی چاہیے. کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیگریڈ کیا گیا ان کے سامنے، جبکہ اللہ نے یہ کہا وہ جو بندے سے آپ ملیں گے اس کے بعد وہ بندے کا نام و نشان نہیں ہے. پھر اس کے بعد زمین کی پشت پر کسی سے نہیں ملا وہ بندہ، اس کے بعد آج تک نظر نہیں آیا، مگر ان کے پاس وہ اب بھی زندہ ہے اور اس سے فائز انہوں حاصل کرتے رہتے. اس سے، وہ بندے سے جو غائب ہے، وہ جو بندہ غائب ہے نظر ہی نہیں آتا، اس سے ان کے پاس آج تک بھی فیض چلتا ہے خضر سے. یہ حربے ہیں گمراہی کے. اور کلیم اللہ سے کہا جاتا ہے، کلیم اللہ جو نبی اللہ تھے وہ شریعت کے پابند تھے، اور خضر تھے وہ شریعت کے پابند نہیں تھے، وہ غیبی علم رکھتے تھے اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے.
اور واقعات کو بیان کر دوں تو بھی وقت بہت نکل جائے گا. آپ لوگوں تو شاید پڑھتے رہتے معلوم ہوں گا, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, نہیں معلوم واقعہ پورا وہ مختصر سنا دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے جب پوچھا کہ سب سے بڑے عالم زمین کی پشت پر کون ہے, تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ہوں. غلط بات نہیں تھی, 100% صحیح بات تھی, کیونکہ آپ ہی عالم تھے. نبی اللہ کے پاس جو علم آتا ہے آسمان سے وہ کسی اور کے پاس نہیں آتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت اچھا بنانے چاہتے ہیں, بہت اچھا, بہت ادب والے, بہت صلاحیت والے. یہ اللہ تعالیٰ کا انٹینشن ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس پر پیوست ہوتی ہے, اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سفر کرو, ایک بندے سے ملو ہمارے. اب وہ بندہ کون ہے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, مختلف روایتیں ہیں, مختلف تفسیریں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ انسانوں میں کا ایک بندہ تھا, مقام ولایت پر تھا, میں اس کا انکار نہیں کروں. کچھ لوگوں نے کہا, کچھ مفسرین نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا. تو کچھ مفسرین نے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کا بندے سے مراد اللہ تعالیٰ نے بندے, انسانوں کو بھی بندے کہا اللہ نے, فرشتوں کو بھی اللہ نے اپنے بندے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو نصیحت کے لیے کچھ باتیں حکمت سے نوازنے کے لیے ایک وقت کے فرشتے کو ہی مقرر کر کے آپ کو نصیحت کر دی. وہ جو خضر تھے وہ انسانی نہیں بلکہ فرشتہ ہو سکتا ہے, جو اسی وقت کے لیے مخصوص آیا بھی اور چلا گیا بھی. اس کے بعد کسی سے ملا ہی نہیں, غیب ہے, آج تک نہیں ملا کسی سے. اور آپ کہہ رہے کہ زندہ ہے. خضر اب بھی زندہ ہے یہ لوگوں کے پاس, خضر اب بھی زندہ ہے. اگر خضر اب بھی زندہ ہے تو میرے بھائی محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کسی بھی اہل کتاب کو, زمانے قدیم کے آدمی کو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لانا فرض ہے. اگر وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان نہیں لائے گا تو کفر کی موت مرے گا. اگر وہ رسول اللہ کے زمانے کو پچھلا آدمی, پچھلی امت کا آدمی پاتا ہے, چاہے وہ یہود کے دین پر ہو, نصرانیت کے دین پر ہو, کوئی دین پر ہو, جو آدمی بھی محمد رسول اللہ کو, ان کے زمانے کو, ان کی حیات طیبہ کو پاتا ہے, ضروری ہے ان پر ایمان لا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا, ان سے ملاقات کرنا. خضر اگر زندہ ہے تو رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں آئے بیچارے بیعت کرنے کے لیے, رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے؟ یہ قصے کہانیاں بند کر دو یار. تو اس طرح یہ گمراہیاں پیدا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خضر جو غیبی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ طریق, وہ شریعت کے اوپر معرفت کا علم ہے, اور اسی سے فیض حاصل کرتے ہیں صوفی تصوف میں. اور وہ فیض کیا کیا ہے جان رہے ہیں نا؟ وہ فیض کو اللہ کی پناہ مانگی ہے, میں نہیں بیان کر سکتا. میرے اندر وہ سب چیزیں, میرے مزاج میں نہیں ہے وہ سب کچھ بولتے بیٹھنا. کچھ لوگ ہیں جن سے ڈیبیٹ کرنا ہے تو کرو جاؤ, جو ننگے کر دیتے تم کو. معراج ربانی جیسے لوگ بیچارے, توصیف الرحمان جیسے لوگ, وہ کرتے ہیں آپ کا اچھے سے بات کرتے ہوں آپ سے. میں اس طرح کی بات نہیں کر پاتا آپ سے. اور ایک ہے بیچارہ, وہ ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا نوجوان بچہ ہے, وہ بہت ساری اس کی ڈاواڈول غلطیوں میں کچھ اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ لوگوں سے کہی ہے. میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کسی کو نکار کے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیتا, کیونکہ میرا یقین یہ ہے کہ حساب لینے کا کام اللہ کا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفا باللہ حسیبہ, حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. خود اللہ نے فرمایا وکفا باللہ حسیبہ, حساب لینے کو کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. اللہ حساب لے گا, جزا و سزا سب اس کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. کوئی آدمی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے, شہادت دے رہا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تو میرا کام یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں فہو مسلم. جی, وہ شہادت دے رہا ہے, اسلام کے ارکان کو مانتا ہے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اسلام کا سکھایا ہوا, رسول اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ذبیحہ کے لیے اختیار کر کے ذبح کر کے کھا رہا ہے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, خانہ کعبہ کا حج کر رہا ہے, فہو مسلم, وہ مسلمان ہے میرے نزدیک. بس وہ مسلمان ہے. باقی اس کے گناہوں کی سزا دینا یا اس کو معاف کر دینا یہ اللہ کا کام ہے.
ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت تم یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے خلاف بول رہے ہو اور تم صحیح بول رہے ہو. دو ہی باتیں میں بول سکتا ہوں. جو بات اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابقت میں مجھے نظر آئے گی وہ بول رہا ہے تو میں بولوں گا یہ بات یہ جو حضرت بول رہے ہیں یہ کتاب اللہ میں ہے, رسول اللہ کی سنت میں ہے, مطابقت کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ بات ایسی کر دیں گے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے, سنت رسول اللہ میں نہیں ہے, اس کے اپوزٹ ہے, تو میں یہ بولوں گا کہ یہ حضرت جو بات کر رہے ہیں وہ کتاب اللہ کے سنت رسول اللہ کے خلاف بول رہے ہیں. بس ختم, میرا اتنا ہی کام ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے میرا کام. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ جو ایک لڑکا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں جو دوسرے ملک میں ہمارے پڑوسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بہت سارے غلطیاں بھی کرتا ہے, بہت ساری غلطیاں کرتا ہے, بڑی غلطیاں بھی کرتا ہے جس پر اس کی نکیر ہونی, اس کو نکیر کرنا چاہیے, اس کی گرفت ہونی چاہیے. اب وہ لوگوں کا, وہاں کے لوگوں کا کام ہے, اس کو پکڑو, اس کی اصلاح کرو. اب وہ تمہارا ان کا معاملہ ہے, لیکن کچھ باتیں اس کی جو ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے, اس میں سے صحیح باتیں بھی آتی ہے. تو صحیح باتوں میں سے یہ باتیں آتی ہے کہ وہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا توحید کے خلاف, جو اینٹی ایک دین کھڑا کر لیے توحید کے خلاف, وہ ان کو جو ننگا کرتا ہے بہت اچھا ننگا کرتا ہے. وہ ان کی ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا یہ دین ہے, اور وہ طنزیہ بولتا ہے پھر یہ بابوں کا دین ہے, اور کہتا ہے کہ یہ کتابوں کا دین ہے, یہ کتابوں کا ہے اور یہ بابوں کا ہے. وہ واضح کرتا ہے. تو تم کرتے ہو حرکتیں تو سنتے بھی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ تو آپ نے واعظ و نصیحت کو بھی خود ساختہ طے کر لیا ہے, جبکہ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید ہے اور اس کی تعلیمات موعظۃ الحسنہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. حکمت رسول اللہ کی سنتیں ہیں اور موعظۃ الحسنہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت, قانون اللہ کا کتاب ہے اور اس کی توضیحات و تشریحات, وہ موعظۃ الحسنہ ہیں. آئی بات سمجھ میں حبیب بھائی؟ کلیئر ہو رہا نا مسئلہ سب آپ کو؟ تو ہمارا کام یہ ہے, اہل توحید کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے پابند رہے ہر معاملے میں, خود کی طرف سے کچھ نہ گھڑے, اور مزاج وہ بنائے, اس کی روشنی میں نصیحت کرنی پڑے تو روشنی میں نصیحت کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اثر انداز ہونے والی نصیحت قرآن سے زیادہ بہتر کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ کے قصے کہانیاں آپ اٹھاؤ, اپنے جھولے میں ڈالو, نکلو یہاں سے. آپ کے قصے کہانیاں آپ کے جھولے میں بھرو, نکلو. ضرورت نہیں ہے اسلام کو آپ کے قصے کہانیوں کی. اسلام آپ کے قصے کہانیوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, محتاج نہیں ہے آپ کے قصے کہانیوں کا. اس کے لیے اللہ خود کافی ہے, بس اللہ بس ہے اس کے لیے, اور اللہ کا رسول بس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت کلیئر بول رہا ہوں. اللہ اور اللہ کا رسول بس نہیں کیا ہمارے لیے. اور صحابہ اکرام جو بہترین شاگرد ہیں رسول اللہ کے, جو سمجھے اور سمجھائے تابعین کو تیار کیے, کافی نہیں ہمارے لیے ان کی سمجھ, وہ کافی ہے ہمارے لیے. پھر اسی سمجھ کے مطابق آگے بڑھنے والی جماعت آگے بڑھی ہے. صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین, پھر ان سے ائمہ تیار ہوئے, پھر محدثین نے اسی کام کو لے کر کے وہ آگے چلے ہیں. محدثین جو ہم لوگوں تک آج تک پہنچتا آ رہا ہے فیض, وہ فیض اب تک چلا آ رہا ہے ان کے ذریعے سے. وہ کافی نہیں؟ اتنا صاف شفاف چشمہ آپ کے لیے, آپ کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں آپ کی روحوں کی؟ آپ کو گندلا کیوں چاہیے پانی؟ ہر چیز کی آمیزش والا, گندگی کی آمیزش والا, وہ کیوں چاہیے آپ کو؟ تو مطلب آپ کے مزاج میں گند ہے, آپ کی سوچ میں, آپ کے مزاج میں, آپ کے نظریے میں ایک گند ہے جس کو آپ پسند کرتے. گند کو, آپ کو صاف ستھرا چشمہ پسند نہیں, آپ کو جو قرآن کی شکل میں آ رہا ہے, رسول اللہ کی سنت کی شکل میں آ رہا ہے, وہ پسند نہیں آ رہا آپ کو. تو عجیب لوگ ہو گئے پھر تو دنیا میں, اور یہی فرقوں میں بٹ کے رہنا چاہتے ہیں, اور انہی کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن و سنت کی سیدھی بات کرنے والے سے انہی کو چبن ہوتی ہے, گھٹن ہوتی ہے. اب یہی لوگ ڈیبیٹس کرتے ہیں. ڈیبیٹس کون کرتے ہیں پھر؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ڈیبیٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.
جب ایک بات کرنے والا، دعوت دینے والا سیدھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری دعوت ہے جو اللہ نے اتار دیا قرآن، وہ سب سے بہترین صاف شفاف ایک چشمہ ہے، جو محمد رسول اللہ نے اس سے اخذ کیا اور ہم تک پہنچایا، وہ سب سے بہترین شفاف ایک چشمہ ہے قرآن و سنت کی شکل میں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ایک پیش کرنے والا یہ پیش کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو، تو یہ جنہوں نے اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے فرقے ٹولے بنا کے رکھ لیے ہیں اور ان کی روزی روٹی اس سے وابستہ ہے، ان کے پیٹ اس سے وابستہ ہے، ان کو تکلیفیں ہوتی ہے، تو یہی لوگ ڈیبیٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مناظرے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے، اور پھر وہ دعوتیں دیتے ہیں آپ کو مناظروں کی، آؤ مناظرہ کرو، آؤ ڈیبیٹ کرو، حجتیں کرو ہمارے ساتھ، لڑو جھگڑو، اس کے بعد لڑو فساد کرو زمین میں۔ جی غنڈوں کو لے کے آ جانا، غنڈا گردی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تو میں گالی گلوچ پہ آ جانا، یہ ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہے۔ اس کے بعد سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ایمان والوں کو جو آرڈیننس نازل کیے، جو حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ حکمت، موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ ہی کی لائی ہوئی شریعت، قرآن و سنت ہی حکمت ہے، قرآن و سنت ہی موعظت ہے، اسی کے ساتھ آپ کو دعوت دینی ہے۔ اب اگر شیاطین قسم کے، نافرمان قسم کے، ضدی قسم کے، حد درم قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے اور مجھے مناظرے کی دعوت دیں گے، آپ کو ڈیبیٹس کریں گے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا آپ کو؟ اس کے بعد تیسری بات کیا آئی ہے اس سورہ نحل میں؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو اب اگر ان سے ڈیبیٹ کرنا پڑا گیا، مجادلہ کرنا پڑا، بات چیت کرنی پڑی، تو بہت عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے ڈیبیٹ کرو۔ جدال کیسی ہو؟ احسن الجدال ہو۔ کیا ہو؟ احسن الجدال، بہت احسن جدال کرو، ورنہ جدال، اور آج کے اس زمانے میں نہیں سمجھتا جدال کے احسن طریقے کو اختیار کر کے آپ جدال کر سکتے ہو، کیونکہ وہ صورت ہی نہیں، نظر نہیں آتی، وہ صورت نظر آتی ہے کیا میرے نعیم بھائی؟ کہ جس میں احسن جدال کرنے کی صورت نظر آتی ہو، سامنے والے اتنے سنجیدہ لوگ ہوں، جو خیر دل میں لے کے آئے ہوں، جو آپ کو حق سنانا چاہتے ہو، آپ سے حق سننا چاہتے ہو، اتنے پاکیزہ نیت کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں کیا کوئی؟ اب تو جو بھی آتا ہے وہ یہ کہہ کے آتا ہے کہ اس بدبخت کو منوا کے جاؤں گا یا جوتے مار کے جاؤں گا، ہے نا؟ اس کے تھنک ٹینک یہ ہوتا ہے، اس کو تو منوا کے جانا ہے اور مجھے جیت کے جانا ہے، اس کو ہرا کے جانا ہے۔ انٹینشن یہ ہے، یہ فکر لے کے نہیں آتا کہ مجھے جیت اور ہار سے اوپر اٹھ کر کے میرا رب کیا چاہتا ہے وہ سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اگر یہ نیت کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے کوئی آ رہا ہو تو پھر موسٹ ویلکم ہو سکتی ہے بات، کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ اگر یہ ہو کہ وہ اتنا مخلص ترین آدمی ہو کہ وہ یہ سوچ کے آتا ہو کہ میرے رب کی مراد کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، نظریہ کیا ہے، یہ مجھے لوگوں کو سمجھانا بھی ہے اور مجھے سمجھنا بھی ہے، یہ نیت لے کے آتے تو پھر تو سونے پہ سہاگا تھا، بات کیا تھی؟ مگر یہ لے کے تو نہیں آتا۔ آج تو ایسا ہو گیا ڈیبیٹ کا معاملہ نا بھائی، جیسے کہ وہ لوگ، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کبھی بازاروں میں گئے، جب بازار لگتے ہیں، گاؤں میں بھی لگتے تھے، ضلعوں میں بھی لگتے تھے، ہمارے پاس بھی آج بھی حیدرآباد شہر میں بازار لگتے تھے ہمارے، ابھی بھی لگتے ہیں، ارا گڈ میں بازار لگتا ہے ہمارا، ٹکڑے میں بازار لگتا ہے ہمارا۔ کبھی گئے؟ مرغے لڑاتے، اب نہیں لڑانے دے رہے، اب تو پولیس وغیرہ پابندی کر دی ہے، یہ کام نہیں کر سکتے باپ، جانوروں کے بھی رائٹس آ گئے نا، اینیمل رائٹس بھی آ گئے ہیں، تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے، ایلیگل ہو جائے گا۔ لیکن دور قدیم میں پیسے لگاتے تھے، مرغے لڑاتے تھے، مرغوں پہ پیسے لگاتے تھے، تو واصل کے مرغے بادامہ کھلا کے، انڈے پلا کے تیار کرتے تھے ان کو زبردست لڑنے کے واسطے، کیونکہ بازار جب لگا، جب لڑانا ہے مرغے، لڑائی تو اس کے ذریعے سے کمائی ہوتی تھی، اس پر پیسے لگائے جاتے تھے، جوا، یہ مرغا جیتیں گا، میرے اتنے پیسے اس کے اوپر لگایا، انہیں بولتا تھا یہ مرغا جیتا میں اس پہ پیسہ لگا رہا ہوں، جو جیتا اس کا فائدہ، یہ چلتا تھا دھندا ہے، معلوم ہے نا آپ کو مرغے لڑانا۔ تو آج کا مناظرہ یہ مرغوں کی لڑائی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ گلکٹے مرغے ہیں جو میدان میں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں حسن طریقے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ابھی بھائی؟ تو جو اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ حَسَن، اگر مجادلہ کرنا ہو تو پھر بہت عمدہ جدال ہونے چاہیے تمہاری طرف سے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار ضرورت پڑ گئی تو اہل کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. کتنی عمدگی کے ساتھ، کتنی شائستگی کے ساتھ. اللہ اللہ. اور ہم لوگ لڑاکو مرغے بنے ہوئے ہیں، لڑاکو بکرے بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں بیٹے؟ تو جدال تک جاؤ نکو بھائی، جدال تک جاؤ ہی نکو، فساد فی الارض کرو ہی نکو. بلکہ سیدھا طریقہ اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت مرتبہ سکھایا. اس سے اچھا طریقہ وہ ہے، یہ جدال کرنے سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے سکھایا. کیا ہے وہ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ یجمع بیننا وبینکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہلوایا، نبی ان سے مرغوں سے لڑنے کے لیے جو آئے ہیں آپ سے بحث کرنے کے لیے، ان سے بولو کہ دیکھو بھائی جاؤ، اللہ ایک دن تم کو اور ہم کو سب کو جمع کرے گا ایک میدان میں. وہ دن آنے والا ہے، وہ آئے گا. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. تم اپنا عمل کیے جاؤ، ہم اپنا عمل کیے جاتے ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں فیصلے کے دن کا. یہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو یہ سلیقہ سکھایا. یہ جدال سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ جدال میں امکانات ہے فساد فی الارض ہونے کے. اگر جدال کرنا ہی پڑے تو پھر بہت عمدہ ہو، بہت عمدہ ہو، ورنہ پھر وہ آپ عمدے کے اگر آپ کو اندیشے ہو کہ عمدہ نہیں ہو سکتا ہے جدال، فساد ہونے کے اندیشے ہے، تو پھر جدال کی ضرورت نہیں ہے. جدال کی چھوڑو پھر اس کو. یا تو مباہلے کی دعوت دی، مباہلے کی دعوت دی ہے، معلوم ہے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بتایا. تو ان سے بولو چلو ہم بھی آتے ایک میدان میں، تم بھی آؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتے، تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ، اور یہاں کھڑے ہوں گے اور قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اور بولیں گے جو سچا ہو اللہ اس کا ساتھ دے دے، اور جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار. جو جھوٹا ہو اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس پر پھٹکار ہو اللہ کی. ہم بھی اپنے کنبے کو اور خاندان کو لے کے آتے، تم بھی لے کے آؤ. ہمت ہے تو یہ کام کرو. مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اچھا طریقہ یہ ہے. یہ تمہارا مباہلہ، یہ مناظرہ، یہ حجتیں، یہ فساد فی الارض سے بہتر یہ ہے آؤ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہم اور تمہارے بیوی بچوں تم، اور یہ بات اللہ کے سامنے رکھ دیں گے کہ اللہ اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دے، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم پر تیری پھٹکار ہو جائے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تم پر اللہ کی پھٹکار ہو جائے. بس چلو تم ادھر ہم ادھر. سمجھ میں آ گئی بیٹے بات؟ ورنہ جدال بہت احسن ہونا یہ ایک اپنی جگہ جائز عمل ہے، وہ بہت عمدہ ہو جس میں انسانی حدود قائم رہے، شرافت قائم رہے، پیس اور امن قائم رہے. اس کے امکانات ہے کیا؟ ہے کیا مجھے بتاؤ. جاؤ ہمارے ایریا پی ایس کو جاؤ، ہمارے سی آئی صاحب کو بولو ہم لوگ ایک مناظرہ کرنے کے واسطے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ، ذرا آپ جو ہے پروڈکشن دو. بولو لات مارتے انہوں، یہ بکرے لڑا تھا، مرغے لڑا، نکو لڑو رہے بھائی، کوئی پرمیشن نہیں ہے بولتے انہوں نے. کہاں کا رسک لے کے بیٹھیں گے، کب اٹھ کے مار لیتے نہیں معلوم. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جادلہم باللتی ہی احسن وہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کو کسی دھرم، کسی ذات، کسی دھرم، کسی مسلک، کسی عقیدے، کسی فیت والے سے حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دین پر عمل کرو، ان کو ان کے دین پہ عمل کرنے دو. سمجھ میں آ گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے مراد کیا ہے؟
پہلی چیز یہ جو تفصیل سمجھایا آپ کو سورہ نحل کی آیت کی، پہلی چیز کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، پہلے دعوت دینا ضروری ہے، ادعو ضروری ہے، دعوت دو، دعوت کا کام انجام آپ کو دینا پڑے گا، وہ فرض عین ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے غلام ہے تو اللہ کی طرف بلانا ہی پڑے گا آپ کو، ایک چیز۔ دوسری چیز کس طرف بلانا ہے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف آپ کو بلانا، رب کے راستے کی طرف، اپنے اپنے ٹولوں کی طرف، اپنے اپنے مسلکوں کی مذہبوں کی طرف نہیں، اپنے اپنے نظریے کی طرف نہیں بلانا ہے آپ کو۔ کدھر بلانا ہے؟ سیدھا بالراس اللہ کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ بس آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت خالص ہو، آپ اللہ کے سچے غلام بن کے اللہ کی طرف بلاؤ، ایک کام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد بلانے میں کیا چیز اختیار کریں گے؟ طریقہ کار کس کا ہوگا؟ حکمتی موعظتا۔ حکمہ کیا ہے؟ رسول اللہ ہی کا طریقہ، رسول اللہ ہی کی سنت، رسول اللہ کا نظریہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، وہی سلیقہ، وہی طریقہ جو رسول اللہ نے سکھایا ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور موعظۃ الحسنہ، وہ بہترین نصیحت نامہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی تعلیمات، اس کی نصیحتیں، اس کے واقعات، اس سے زیادہ اثر انداز کوئی چیز نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے نبی، ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے اللہ کی ہیبت سے وہ پہاڑ بھی رضا رضا ہو جاتا۔ اتنا اثر ہے اس کلام کے اندر۔ پہاڑ یعنی پتھروں کی چٹان کا بنا ہوا پہاڑ، جب وہ رضا رضا ہو جاتا تو کسی انسان کے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ جب تم اللہ کی قرآن کی نصیحتیں سامنے رکھو گے تو پتھر دل بھی پسیج جائے گا، رضا رضا ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا سمجھنے کا، اس سے مراد یہ ہے۔ حبیب بھائی سمجھ رہے ہیں؟ پہاڑ بھی رضا رضا ہو جاتا تو ایک انسانی دل قرآن کی نصیحت سے پسیج کے رہے گا۔ اور کیا کہا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے جو نازل کی ہے، بہترین کلام کو جو اللہ نے اتارا ہے، وہ ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی اور دہرائی جاتی رہتی ہے، اس کی آیتیں اس کتاب کی، جس سے لوگوں کے کھالوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ تو یہ اثر کس کا ہے؟ اللہ کی نصیحتوں کا اثر ہے، جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، جو چٹان جیسے، پتھر جیسے دلوں کو پسیج کر رکھ دیتا ہے، پہاڑ کو رضا رضا کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ تو اس سے اچھی نصیحتیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ قصے کہانیوں کو جھولوں میں ڈالو اپنے، اور قرآن کو لے آؤ سامنے۔ قصے کہانیاں بند کر دو اپنے، بس بہت ہو گیا۔ توبہ کرو اللہ کے حضور میں، اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ قصے کہانیوں کو اٹھاؤ، جھولوں میں ڈالو، پھینکو ان کو اٹھا کے کچرے کے کوڑے میں۔ قصے کہانیاں تمہارے، اللہ کی موعظہ جو سب سے بہتر موعظہ ہے اس کو سامنے رکھو، اس کو اڈاپٹ کرو، جس سے تمہاری روحیں کانپ اٹھیں گی، تمہارے پیر کانپ اٹھیں گے، تم پر اس کا اثر ہوگا، لوگوں پر اس کا اثر ہوگا جب تم اس کی طرف بلاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور اگر ضرورت پڑ رہی ہے مناظروں کی تو وہ بہت عمدہ جدال ہونا چاہیے، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے دوسرے طریقے بہت عیا بیان کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو حجتیں چھوڑو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہم کرتے جائیں گے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ تم کرتے جاؤ۔ اللہ ہم کو بھی اور تم کو بھی جمع کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی باتیں؟ تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ ادعو الی سبیل ربک کی پوری، کس طرح آپ کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، اور کیا کام آپ کو کرنا ہے، یہ کام بہرحال آپ کو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اس چیز کو اس لیے ملایا تھا کہ اگر یہ سب کچھ آپ کرتے ہوئے بھی لوگ نہیں مانتے، اور نہیں مان رہے، اس وقت نہیں مان رہے، سب مانا جا رہا ہے، اگر نہیں مانا جا رہا ہے تو صرف اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ سمجھے بات؟ نہیں مانی جا رہی ہے اس وقت تو صرف اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔
اکثریت کا معاملہ یہی ہے. جب ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں حق کی طرف, تو پھر آپ کا کیا بگڑے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں تو بھاڑ میں جائیں, آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں دوسرے کی گمراہی کا. دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان اس سے ہونے والا نہیں ہے. اذا اہتدیتم, جب کہ تم راہ راست پر لگے رہو, اللہ کے غلام بن کے جیو, اللہ تم کو معاف کر دے گا, تمہارے ساتھ اللہ رحم کا معاملہ کر دے گا انشاءاللہ. تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ, تمہارا نقصان تو نہیں ہے نا. تو اپنے نفس کا جائزہ لو, اس کی فکر کرو, بولو, سننے والے کو بولو. فذکر ان نفعت الذکریٰ, رسول اللہ کو یہی تو سکھایا اللہ نے طریقہ کار. کیا سکھایا تھا؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ, محمد رسول اللہ میرے حبیب نصیحت فرماؤ, آپ نصیحت کرو لوگوں کو اگر آپ کی نصیحت نفع دے رہی ہو. ان نفعت الذکریٰ کہا, اگر آپ کی نصیحت نفع پہنچا رہی ہو کسی کو تو نصیحت کرو. سنا میاں اسماعیل, فذکر ان نفعت الذکریٰ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورہ اعلیٰ میں ہے نا, پڑھتے جمعے کو جمعہ بہت ریپیٹ کرتے نا بیٹے. ہاں, ایک ہوتی ہے رسم فارمیلٹی, اور ایک ہوتے ہیں اس کے معنی اور مطلب کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنا. تم کدھر جانا چاہتے ہیں بیٹے؟ معنی اور مطلب کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ کے اللہ کی مراد کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا فارمیلٹی جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں نا, ہر جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ, سورہ جمعہ منافقون, سورہ قاف, سورہ سجدہ. سنت ہے, فارمیلٹی ہے, اس میں حکمت کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو پڑھتے ہیں نا اعلیٰ, تو پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ بہت بار پڑھتے ہیں. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان نفعت الذکریٰ کا مطلب کیا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کرو اے محمد میرے حبیب, اگر آپ کی نصیحت نفع دے رہی ہو. نفع نہ دے تو کیا ہوگا؟ کسی کو نفع نہیں دے رہی آپ کی نصیحت, شقی القلب ہے, تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں بھی فرمایا نا اسی جگہ پہ, اسی صورت میں نا, ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وہی پر فرما دیا نا, آپ نصیحت کرو اگر آپ کی نصیحت نفع دے رہی ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى, جو ڈرنے والا ہوگا وہ جلدی ہی آپ کی نصیحت سے فیض یاب ہو جائے گا, فائدہ اٹھا لے گا. وہ آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھا لے گا, اپنے آپ کو صحیح کر لے گا, جنت کا مستحق بنا لے گا. لیکن دوسرا شقی القلب ہوگا تو کیا کرے گا؟ سیصلی نار الکبریٰ, تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا بدبخت جو شقی القلب ہوگا. تو آپ اپنا کام کرتے رہیے, نفع ہو رہا ہے تو کریے, حکمت کا تقاضا یہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بعد والی سورہ غاشیہ میں کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کر دیجئے, اور آپ نصیحت کرنے کے لیے ہی چنے گئے ہیں. رسول اللہ سے اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ نصیحت کر دیجئے, ڈرائیے لوگوں کو, اور آپ کو ہم نے پسند ہی اس لیے کیا ہے, آپ کو نبی اس لیے بنایا, ہم نے رسول بنایا آپ کو کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ نصیحت کر دیجئے. لست علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں چھوڑا ان کے اوپر. اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے, نہیں آنا چاہتے دین کی طرف, نہ آئے, بھاڑ میں جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی جبر نہیں. اسلامی نہیں قبول کرتے, اللہ کی طرف ہی نہیں آتے, توحید کو ہی نہیں مانتے, چھوڑو. لست علیہم بمسیطر. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو کام تو کرنا ہے, جہاں تک نفع ہو رہا ہے وہ کریں گے. نہیں سن رہے لوگ تو آپ کا نقصان ہے کیا؟ نہیں سنے تو آپ کا کیا ہے؟ علیکم انفسکم, تم پر تمہارے جانوں کی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل, دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں, تمہارا نقصان نہیں ہوگا. یہ اس لیے میں نے پورا کانٹیکسٹ آپ کو یہ 2-3 درسوں تک چلا کے سمجھا دیا. 3-4 درس ہو گئے غالباً, یہ پورا یہ لمبا
دعوت دین کا کام آپ کو انجام دینا ہے، تو اس میں کیا کیا اختیار کرنا ہے وہ سب تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو کوشش کی ہے بتا دوں، تو شاید میں بتا پایا آپ کو اور سمجھا پایا، آپ سمجھ پائے، ہاں یا نہ کا جواب دو، آپ سمجھ پائے پوری بات؟ الحمدللہ سمجھ پائے تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے بول رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ خود سمجھ لو، اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر لو، پھر اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر، اور اپنے گھر والوں پر، ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر اس کو پیش کرو، پڑوسیوں پر پیش کرو، رشتہ داروں پر پیش کرو۔ لوگ قبول کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، قبول نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ اپنا کام کر چکے ہیں تو آپ کا بھلا ہی ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے نا؟ تو سمت کیا ہے آپ کے بلانے کی؟ اللہ کا راستہ، صرف اللہ کی طرف۔ اتنا میرے بولنے کے بعد بھی اگر تم وہی ہٹ دھرم بن کے اگر رہ گئے، تمہاری محبت اگر وہی اپنی جماعتوں کی، اپنے ٹکڑوں کی محبت تمہارے دلوں میں اگر بسی ہے، اب اگر رہ گئی، تو میرے یہ بولنے کا تو فائدہ شاید آپ تک نہیں پہنچے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے مجھے فائدہ دے دے گا اللہ۔ میں نے اپنا کام کر دیا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ عموماً تو یہی دیکھتے آ رہا ہوں میں، اکثر یہی دیکھتے آ رہا ہوں، اس لیے تنہا پڑھتے جا رہا ہوں میں، سب کا یہی انٹینشن ہے، میرا ٹولہ میری جماعت، خلاص سب گمراہ، میرا ٹولہ میری جماعت حق پہ ہے، باقی سب گمراہ، ہر ایک کا نظریہ یہی ہے۔ اجی بھائی، تمہارا ٹولہ اگر کہیں غلطی کر رہا ہو تب بھی تم اس کی پردہ پوشی کرتے ہو، آپ کا ٹولہ، آپ کا فرقہ، آپ کی جماعت اگر غلطیاں کرتی ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں پہ اتر آتی ہے، تب بھی آپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہو، یہ بے عدلی ہے، یہ ناانصافی ہے آپ کی، یا غدار ہے آپ اللہ اس کے رسول کے۔ آپ پردہ پوشی کرتے اپنوں کی، اپنوں کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں اور دوسرے کے اچھالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بے عدلی نہیں ہے آپ کی؟ اور ہم سے بھی توقع یہ رکھتے ہیں آپ، ہم بھی وہی کریں جو آپ کر رہے ہیں، نہیں ہوگا ہم سے بھائی، کان پکڑتے، ہم سے نہیں ہوگا تم جیسا کام، ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو، ہماری اولاد بھی اگر غلطی کرے گی تو ہم بولیں گے میرا بیٹا ہی اگر ہو غلطی کر رہا ہے، صحیح نہیں ہے، باپ اگر غلطی کر رہا ہے تو بولیں گے میرے باوا ہوں گے، سب ہے میرے باوا ہے وہ، لیکن غلطی کر رہے ہیں تو غلطی ہی ہے وہ، اگرچہ کہ میرے باپ سے بھی ہو رہی ہے، میرا نفس، میں خود بھی غلطی پہ ہوں تو نادم ہوں گا، معافی مانگوں گا، ہوئی مجھ سے غلطی۔ یہ کون سا عدل ہے آپ کا کہ اپنے کر رہے ہیں تو سب پردہ پوشی ان کی، اور دوسرے کر رہے تو اچھالتے ننگے کرتے پھر ان کو؟ یہ کون سا عدل ہے آپ کا؟ جی عجیب و غریب بات ہے آپ کی، آپ کا ٹولہ، آپ کا فرقہ صحیح اور باقی سب فرقے غلط ہے، اس کا مطلب سب جہنم میں چلے جانا اور آپ اکیلے جنت میں جائیں گے اپنے فرقے کو لے کے، تو جنت تمہارے باپ کی ہے نا میرے باپ کی ہے بھائی، وہ تو مالک الملک طے کرے گا کس کو ڈالنا ہے۔ سمجھ میں آیا نعیم بھائی؟ کلیئر ہے کہ نہیں نعیم بھائی؟ بتائیے کیا ہونا چاہیے، مجھے بتائیے ہونا کیا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اس وقت، اپنے اپنے ٹولے کی طرف داریاں، ہر ایک کے پاس کچھ خامی ہے اور کچھ خوبی ہے، ہر ایک کے پاس ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خامیوں کا ذکر کر دیں کہ یہ قرآن اور سنت کے اوپر رکھ کے کسوٹی پر دیکھ لو بھائی، یہ نہیں ہے تو ہم آپ کے سامنے ذانے طے کر لیتے ہیں، آپ ہم کو قائل کرو، اگر آپ کے پاس دلائل ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے اور ہم نہیں سمجھ پائے ہیں تو ہم کانخواہ نہیں ہیں، آپ سمجھا دو ہم کو، لیکن وہ آپ کے منطق اور لاجک کے ذریعے سے مکاری اور عیاری کی باتیں اگر آپ سمجھانے گول مول کر کے سمجھاؤ گے تو ہم اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں۔ جیسے تم سمجھانے کی کوشش کرتے ہو نا، لاجک کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے جو فریب دیتے ہو آپ، جی سیدھا سیدھا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یوں آتے آپ پھر لیتے ہوئے، تو ہم اس طرح کے بے وقوف نہیں بننا چاہتے تمہاری طرح کے، جو صاف ستھرا کلیئر ہے قرآن و سنت کافی ہمارے لیے، وہ سمجھاؤ آپ اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قرآن و سنت کلیئر یہاں صاف ہے رکھا ہوا، وہ صاف شفاف پانی ہے، اس سے روح کو سیراب کرو، توبہ کرو جو غلطیاں ہو گئی اب تک۔ ہماری دعوت اتنی ہے، ہماری صرف اتنی دعوت ہے، توبہ کر لو اللہ کے حضور میں،
جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر لوگ ہٹ دھرم ہو گئے. نظر آ بھی جاتا کبھی کبھی لوگوں کو، ہاں ہم غلطی کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں، کلک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، اپنے ہی عمل پر شبہ ہوتا ہے، اپنے ہی کرتوتوں پر شبہ ہوتا ہے، کلک بھی ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ ہٹ دھرم بن گئے ہیں تو اللہ سے بھی ہٹ دھرمی کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں. صرف ضد کی وجہ سے، صرف ضد کی وجہ سے، ضد اس کی جو سامنے ان کے مخالف، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مخالف ہے یہ اور اس کی بات ہم کو سننا نہیں ہے، بس ضد یہ ہے، بس اتنی ضد ہے کہ وہ مخالف ہے، ہمارا نہیں ہے، ہماری جماعت کا نہیں ہے، تو اس کی کچھ بات سننی نہیں ہے، ہمارے کو طے کر لیے یہ، اگرچہ کہ وہ سچ بول رہا ہو تب بھی نہیں سنیں گے اس کی بات. یہی تو ضد تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کر دی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. لوگوں، اللہ کے یہاں دین صرف ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی منہج ہے. اللہ کے یہاں وہ اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایک ہی دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. سب اس پر رہنا چاہیے، تم سب کو، ہر ایک کو اس پر آ جانا چاہیے، فرقوں سے، ہٹ دھرمیوں سے نکل جانا چاہیے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 19 آیت کریمہ، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. اب ان کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھو، اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، آسمانی کتاب، آسمانی کتاب جن کے پاس نازل کر کے ان کو مسلم امت بنائے تھے، وہ مسلم کہلانے والے اختلاف میں پڑ گئے. من بعد ما جاءهم العلم. اور کب؟ اس کے بعد اختلاف میں پڑے، علم آنے کے بعد. علم آیا ان کے پاس، ہم نے علم سے نوازا، تو یہ ظالم علم کے آنے کے بعد علم کو اختلاف کے لیے استعمال کرے، ہٹ دھرمی کے لیے استعمال کرے. بغیم بینہم، بغیم بینہم، آپسی بغاوت، بغض میں پڑھ کے، آپسی گتھم گتھی میں پڑھ کے، ایک دوسرے کی کاٹ اور ضد میں پڑھ کے اختلاف کرے. علم آنے کے بعد. اہل کتاب، تم بھی تو وہی کر رہے ہو، تم بھی تو ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہو نا. ذرا بھی فرق نہیں، ایک تنکے کا بھی فرق نہیں تم لوگوں میں. تم بھی اختلاف میں پڑے، ٹولوں میں بٹے، فرقوں میں بٹے. علم ہر ایک کے پاس ہے، لیکن وہ علم کا استعمال صرف ہٹ دھرمی کے لیے کر رہے ہو، ضد کے لیے، ایک دوسرے کی کاٹ میں استعمال کر رہے ہو. وہ جس پر عذاب ہوا اس امت پر اس عمل کی وجہ سے، تم وہی عمل کر رہے ہو، ایگزیکٹلی وہی عمل جس سے قرآن نے تم کو متنبہ کیا، چوکنا کیا یہ غلط ہے، تم وہی اڈاپٹ کر رہے ہو جو انہوں نے اڈاپٹ کر کے بربادی اختیار کی. پھر تم میں ان میں فرق کیا فرق ہے؟ بتاؤ مجھے. توبہ کرنے تیار نہیں، چھوڑو یہ ہٹ دھرمیاں، توبہ کرو اللہ کے حضور میں، ایک ہو جاؤ. ارے ہمارا کام تو یہ ہے کہ خود ایک ہو کر کے اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو، اللہ کے دوسرے آدم کے بیٹوں کو، آدم کے بیٹے بیٹیوں کو بلانا ہے آپ کو. ہاں، آپ بات کریں دوسروں سے، ہندو بھائی سے بات کرو، عیسائی بھائی سے بات کرو، سکھ بھائیوں سے بات کرو، نصرانی بھائیوں سے، جس سے آپ مل سکتے ہیں ان سے مل کے بات کرو. محبت کا محبت پھیلاؤ، ہمدردی بانٹو لوگوں سے، اپنا اپن بانٹو، لوگوں کو اپنے بناؤ، خود لوگوں کے بنو. یہ ہے اللہ کی، اس کے رسول کی تعلیمات. نہیں ہے کیا بھائی؟ ہو رہے ہو اسماعیل؟ نہیں ہے کیا بولے رہے اللہ میاں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں؟ اب وہ اللہ میاں جو بولتے ہیں ہم لوگ ہیں کہ معاشرے میں چل گیا ایک رواج، اس پر بھی آج کل بحثیں بہت چل رہی ہے. کرنے کے کام کچھ نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کام میں بحث بہت ہوتی ہے. اللہ میاں بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے؟ ارے اللہ میاں بولو، نکو بولو، اللہ تعالیٰ بولو، جو نام دیتے نام دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رے اللہ یہاں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دیکھتے رہے بھائی. انہوں بہت محبت کرتے اپنے بندوں سے اور بندوں کی قدر کرتے. تم کون ہوتے فیصلے کرنے والے؟ اس پہ مت جھگڑو، کرنے کے کام کرو، کرنے کے بڑے کام کرو. یہ ماں بولی صرف جھگڑالو مت بنو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پورے آدم کے پوری نسب کو اللہ نے شامل کر لیا, پوری نسب کو, اس میں سب آ گئے. افریقہ کے کالے بھی آ گئے, امریکہ کے گورے بھی آ گئے, سمجھ رہے ہیں, عرب کے عربی بھی آ گئے, عجم کے عجمی بھی آ گئے, ہندو بھی آ گئے, مسلم بھی آ گئے, سکھ بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے. زمین کے کسی کونے میں اگر کوئی انسان بستا ہے وہ سب کو اللہ نے شامل کر لیا اپنے خطاب میں, اور فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, ہے مانو جاتی کے لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے تم سب کو پیدا کیا ہے. تم سب کا باپ, تم سب کی ماں ایک ہے. ہے مانو جاتی کے لوگوں, تم سب کے مات پتا ایک ہے. ثم جعلکم شعوبا وقبائل, پھر ہم نے تم کو قبیلوں میں, خاندانوں میں, قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا, لتعرفوا, تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے, قبائل کے ذریعے سے, خاندانوں کے ذریعے سے صرف تمہاری شناخت ہو سکے. اس لیے صرف انٹروڈکشن کے خاطر ہم نے تم کو قبیلے اور خاندانوں میں بانٹا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے اندر سے اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی حبش کا حبشی نگرو بھی ہو سکتا ہے, کوئی امریکہ کا انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل گورا بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, کوئی یہودی ہو سکتا ہے, کوئی نصرانی ہو سکتا ہے, کوئی مسلم ہو سکتا ہے, کوئی ہندو ہو سکتا ہے, کوئی سکھ ہو سکتا ہے, کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جس میں اپنے پرماتما کا خوف زیادہ ہو, اس سے ڈرتا ہو, اس کے لیے اچھا جینا چاہتا ہو, وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ, عزت والا وہی ہے اللہ کے یہاں جو ڈرتا ہے, اس سے ڈرتا ہے. آپ اس سے ڈرنے والے بنو, اس کی طرف بلاؤ, اس سے جوڑو لوگوں کو, اور خود جڑو اور لوگوں کو جوڑو. تو یہ خود ہی پھوٹ کر لے کے پڑے آپس میں, خود ٹکڑوں میں بیٹھ کے پڑے ہوئے ہو, تم کیا بلاؤ گے لوگوں کو؟ اتنی ہی بات کہنی تھی آپ حضرات سے, سمجھ میں آ گیا؟ بس اتنا ہی وہ جذبہ لے کر کے آپ سے ملتا ہوں, آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, آپ سے باتیں کرتا ہوں, اور کچھ بھی نہیں بھائی, مقصد اور کچھ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق دے, اور آپ حضرات جو سن رہے ہیں اللہ آپ سب کو بھی عمل کرنے والے بنا دے. اور جو مجھے سن رہے ہیں, یہ جو آپ کا چینل ہے جس کے ذریعے سے بھی بات آگے جا رہی ہے, جو لوگ بھی سن رہے ہیں, اللہ ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق, ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے, اور سارے انسانوں کے اندر اللہ محبتیں پیدا فرما, ہمارے جھگڑے, ہمارے فساد اللہ دور فرما دے, محبتوں میں اضافہ فرما, دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.